اور لے کے گیا. تو بس اس میں ایک پوائنٹ اور کرنا، نماز جنازہ سے پہلے، یہ نماز جنازہ سے پہلے اگر جنازے کی نماز وہیں ہو رہی جائے انتقال ہوا تو الگ یہ مسئلہ ہوگا، لیکن لے جایا جا رہا جنازے سے پہلے کہیں مطلب اس کو ٹرانسپورٹ کر کے لے جایا جا رہا، تو ٹرانسپورٹ کرنے میں یاد رکھیے کوئی بھی چیز آپ یوز کر سکتے جو سہولت کی ہو بغیر لوگوں کو اور سڑکوں کو تکلیف دیے ہوئے. ہمارے پاس میت ہوگی بولے تو سڑک پہ اور ٹریفک کا تو سمجھو آج پرسانی حال ہی نہیں، کوئی انتقال ہو گیا راستہ بند. شرعاً اس کی کوئی گنجائش اجازت نہیں کہ آپ راستہ بند کریں انتقال پہ، بالکل نہیں، رتی برابر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو آپ کی میتوں کی وجہ سے آپ راستہ نہیں بلاک کر سکتے. آپ کی میت کی وجہ سے نہیں پیدل لے جائیں گے 50 کلومیٹر، پیدل کو لے جا رہے تھے گاڑی میں لے جاؤ نا، پورا راستہ بلاک کر رہے ہیں. ٹریفک سینس تو ویسے بھی ہم لوگوں کو ہے نہیں، اور اس پہ اور سینسلیس حرکتیں ہوتی. جنازہ ابھی آدھا کلومیٹر ہے، 2 4 5 نوجوان تو کبھی کہیں نہیں دکھیں گے تم کو کسی عبادت میں دوسری سڑک پہ کھڑے جاتے ہیں، رک جاؤ جنازہ آ رہا، اور بیچارے سب کھڑے نان مسلم دیکھ رہے صورت کو، شاید اس میں بیمار ہو، مریض ہو، مسافر ہو، ہے نا، کیا کیا نہیں ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن میں، کتنے لوگ کیوں استعمال کر رہے سڑک ہم کو کیا پتا. وہ بھی سوچتے بیوقوف تو نہیں، پاگل تو نہیں کہ اتنی دور میت ہے، نہیں بہت بڑے تھے انہوں. اور یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی، معلوم آپ کو، ارے انہوں مرے تھے تو کیا راستہ بن کے تھے، ارے 2 کلومیٹر بنتا، مطلب اب اللہ کے پاس کوئی پیمانہ ہوگا، فرشتے بولیں گے 2 کلومیٹر راستہ بن تو جلدی مغفرت کرو اس کی. 1000 لوگ شامل تھے، 1000 بھی شامل ہو جائے پورے کے پورے مشرک رہے تو کیا ہوتا ہے جنازے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. توحید پرست ہونا شرط، مردے کا بھی اور شریک ہونے والوں کا. ہاں راستہ بند کر دیے، جنازے کے اندر اوپر چڑھتے لوگ جاؤ، کتنے ریکارڈ کرو، اب تو ریکارڈنگ کا زمانہ، کتنے لوگ، اور باپ کیا لوگ تھے بولے، وہ روڈ کے ادھر سے تو ادھر تک بھرا ہوا تھا. کیا تھے بولے، تیرے ابا تو بولے بازی مار لے گئے بولے، چاچا کو کچھ نہیں تھے بولے، تیرے چاچا کی تیری ہوئی تو ہم کو لگا وہی سب سے دھارکاری تھے. ابا تو کیا ابا تھے تیرے بولے، یہ بیٹا بولتا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بھائی لائن میں ہیں، ان کے ٹائم مر گئے نا، وہ تو ایم ایل اے رہ چکے اپنے زمانے کے، ایسا رش رہیں گا ان کے اس میں، تو بس تو دیکھ ابھی جلدی مرے نا تو ابھی بہت بہت فارم میں چل رہے ہو، پورا اورنگ آباد بند ہو جاتا، پورا سٹی کلوز. مطلب اس کو پیمانے مانتے لوگ، جاہ اور جلال سمجھتے آپ، واہ واہی اور بڑے پن کی. راستے بند ہو گئے، ٹریفک جام ہو گیا، بہت غلط ہے. پلان کر کے میت کو ایسا لے جاؤ کہ شارٹیسٹ روٹ. دیکھیے ہمارے پاس ایک مسئلہ کیا بولے، کاندھے کا ثواب ملتا، وہ کاندھے کا جتنے کاندھے لگے بولے اتنا ثواب ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کاندھے کے ثواب. ہاں نماز میں شریک ہونے والوں کی دلیل ہے، 40 جس کی نماز میں توحید پر شریک ہو جائے وہ مغفرت ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہیں بھی کندھے جتنے زیادہ لگے. وہاں بس کندھے کا مسئلہ ہے نا. ابھی دیکھیے گلف کنٹریز میں کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اور یہ صحیح طریقہ بھی ہے، جب تک آدمی زندہ ہے وہ آپ کا ہے، مر گیا تو وہ اسٹیٹ پراپرٹی بن جاتا ہے، معلوم آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا اس کا. آپ نہ اس کو کفنا سکتے، نہ نہلا سکتے، نہ کچھ کر سکتے، وہ آ کے اٹھا کے لے جائیں گے اس کو. ایک جگہ غسل وہ ہوتا مغسل ہوتا ہے، آپ کو جانا ہے تو آپ جا کے غسل دے سکتے، آپ کفنا سکتے، اپنے گھر میں آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مردہ اسٹیٹ پراپرٹی ہے. اب اس کا جس ملک کا باشندہ تھا وہ ملک اس کا ذمہ دار ہے اس کے دفنانے کا. وہ لے جاتے ہیں، آپ چاہے تو آؤ غسل دو، آپ کفناؤ، سب کرو، وہ پھر گاڑی میں ڈالیں گے اور آپ کو بولیں گے آپ قبرستان پہنچ جائیے، آپ کی گاڑی میں نہیں لے سکتے آپ سے. پھر وہ ان کی گاڑی میں قبرستان لے کے آئیں گے، لوکیشن بتا دیا جائیں گا، خبر کا لوکیشن ہی یہاں جاؤ، آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں وہ لے کے آ جائیں گے. یا پھر آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، انڈین پاکستانیز ہیں وہ بیچارے، وہاں کوئی ہے نہیں رشتہ دار وغیرہ، اور وہ خود بھی نہیں کر سکتے، پہلے غم کی حالت میں ہوتے، تو وہ بولتے سب کر لو. پھر وہ بولتے میں یہ جا رہی ہے، آپ وہ خبر پہ آ جائیے، وہ سیدھا جا کے قبرستان میں خبر پہ پہنچ جاتے، پورا کر کے وہ خبر میں وہاں لا دیتے، جنازے کی نماز پڑھو ڈال دو، ختم. یہ اچھا سسٹم، نہ ٹریفک جام نہ کچھ نہ کہتا. وہاں پاس ہوگا کاندھے جتنے لگے بولے اتنا اجر ملتا. اب ایک اور نیا تماشا، بولے کاندھے جتنے لگے اتنا اجر ملتا، پھر کاندھوں کو اتارنے کے لیے بولے کھانا کھلاؤ، بولے جتنے میت کے اندر آئے، پھر وہ کھانا بنتا ہے، سب کھا کے جاؤ بھائی، کوئی مت جاؤ، کاندھا ادھار مت رکھو ہمارے میت پہ، چلو کھاؤ، آلو آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اے بھائی تو کہاں جا رہا، چل ایک نوالا کھا، کاندھا اتار کے جا. مطلب بولتے یہ احسان ہے اس کا. کیا کیا خرافات ہے، اللہ رحم کرے. اور میں نے کہا نا 100 اگر لوگ جنازے میں تو 60 تو مفتی رہتے تھے ماشاءاللہ. اب 60 مفتیوں کے ہوتے ہوئے بہرحال علم کی کہاں بات رہی پھر، کیونکہ یہ منمانے مفتی ہوتے ہیں نا. آپ کچھ ہی بتائیں گے بولیں گے لوگ نئی بات کرتے ہیں، چلو نکلو تم لوگ نئے بات کرتے. نئے اور پرانے کا مسئلہ نہیں، پرانا مسئلہ دلیل کا ہے. آپ کے دلیل کیا ہے؟
تو اگر لے کے جا رہے ہیں پہلے، مطلب چونکہ جنازے کی نماز بعد میں دیکھتے ہیں، لے کے جانے کا جو مسئلہ ہے، تو لے جا رہے ہیں تو شارٹیسٹ روٹ، اور جس میں سب سے کم لوگوں کو تکلیف ہو، اور لگتا ہے تکلیف زیادہ ہوں گے تو پھر گاڑی میں ڈال کے سیدھا لوگوں کو بولیے یہاں ہوں گے جنازے کی نماز اور وہاں دفنایا جائے گا. تو کچھ بھی اس میں ٹریولنگ، کاندھے دینا کوئی، اور یہ کاندھے دینے کا اجر و ثواب کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا آپ بول دیں اچھا کیا میں لے جائے، کیا میں لے جائے، تو ہمارے پاس جنازے ہوتے ہیں مخصوص بنے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس میں بھی لے جا سکتے ہیں. جنازے ہوتے ہیں نا وہ الگ الگ، پہلے لکڑی بامبو وغیرہ کے ہوتے تھے، آج کل الومینیم کے ہوتے، جنرلی کامنلی یوز ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں. آپ بالکل اس میں لے جا سکتے، اسے مسئلہ نہیں. لیکن ہمارے پاس مسئلہ کیا ان کا جنازہ، اس کو ڈولا بولتے ہیں، اس پہ ایک کور، اگر ہرا کور ہے تو مرد کا جنازہ، کالا یا لال کور ہے تو عورت کا جنازہ. کور کے اوپر لکھا ہوا تھا پورا چاروں طرف آیت الکرسی، ہے نا. اگر آپ بولے مت ڈالو تو 60 مفتی ہوں، ایک دو نہیں ہیں، تو آپ کا دانت چلے جاتے، منہ پھٹ جاتا آپ کا، آپ کچھ بول نہیں سکتے ہوں. لیکن وہ کپڑا نہیں ڈالنا چونکہ سنت سے ثابت نہیں، آلریڈی کفن کر دیا جا چکا ہے نا اس کو، اب کیوں اس کو ڈھانکنا ہے آپ کو، نہیں سنتے لوگ. چلو ٹھیک ہے، اس کپڑے کا کیا حال ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. سر جب میت پہنچ جاتی قبرستان، کپڑے کو ایسا نکالتے، لا 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 ادھر دو، گولا کرتا وہ، اور وہ جنازے میں چونکہ میت نکل جاتی نا، تو اس کو جو اوپر کا کور رہتا، جو ڈھکا ہوا رہتا، اس میں پھینک دیتا اس کو اٹھا کے. کیا لکھا اس پر؟ آیت الکرسی، لا الہ الا اللہ، دنیا لکھی ہوئی اس پہ. حالت یہ کہ ابا کا نام پیر میں آیا تو احترام کر رہا اس کا، یہاں پوری آیت الکرسی ہے، ڈھاک کے لے جاتا اور احترام بھی نہیں کرتا اس کا. سیدھا میں بول رہا ہوں آپ کو، گولا کر کے، کبھی کبھار تو وہ دور رہتے نا، وہاں ہے پبلک گھیر لیتی خبر کو، تو وہاں سے پھینکتا، لے وہ آتی، وہ گرتا پڑ رہی، وہ اٹھا کے پھینک دیتا. پھر 2-4 بچے محلے کے رہتے، اٹھا کے وہ چادر گولا اور وہ لے جا رہے. کیا احترام کیا تو نے ماشاءاللہ قرآن کا، اور اس سے بہت فائدہ ہوا نا اس کو، میت کو بھی اور تم کو بھی، کہ لپیٹ کے لے گئے، بعد میں پھینک دی اس چیز کو. ریپنگ تھی کوئی، وہ کور تھا کسی چیز کا کہ چاکلیٹ کھانے سے پہلے نکالو پھینک دو اور کھا لو، وہی تو حل کیا آپ نے اس کا. مت ڈالو، یہ سب کی ضرورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا وہ دیکھ لیتا، آپ کو بات سمجھ میں آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انسان جہاں مرتا تھا، صحابہ کہتے ہیں جہاں مرتا تھا، وہ انسان کو اس کی گھر کی چوپائی پہ ڈال کے لوگ لے کے چل جاتے تھے. چوپائی، کھٹیا، کھاٹ، چوپائی، اور وہ ہوتا ہے نا بنے میں جو بھی نام دیتے الگ الگ علاقوں میں، اس پہ ڈالتے تھے. اٹھائے کھٹیا لے کے چلے، لے گئے دفنا، کھٹیا لا کے رکھ. آج کے زمانے میں بولی چارپائی آپ کے گھر کی، اٹھاؤ اس پہ ڈالو، لے کے جاؤ، لاؤ دفنا. سعودی وغیرہ میں آپ دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، اسٹریچر بنا دے، اسٹریچر ہوتا ہے اسٹریچر جیسا، اسے میت کو ڈال دیتے اور اس پہ کیا کرتے، بیلٹس لگا دیتے گرنا نہیں بول کے. 3 بیلٹ مار دیتے، ایک سینے پہ مارتے، ایک پیٹ پہ اور ایک پیر پہ، بیلٹ رہتے. اٹھائے لے کے چلے. بادشاہ وغیرہ کی ان کے دیکھیے، عام لوگوں کو تو نہیں دکھیں گا، لیکن بادشاہ وغیرہ کا انتقال ہوتا، آپ ان کی جنازے دیکھیے، سمپل مردہ پورا کھلا دکھتا ہے. ہمارے پاس جنازہ دیکھ کے لوگ سمجھتے پتہ نہیں کیا آ رہا، سجا ہوا پھول، چادر کی کلر، پھولوں کا تو ایسے ٹائپ، جتنا مالدار تھا پھول کی اتنی چادریں اس پہ چڑھی ہوئی، لال پھول پورے گلاب کا، پورا چمیلی کا، اس کا گیندے کا، فلاں فلاں فلاں، ایک دم غریب رہا تو کچھ نہ کچھ پتلی لڑکیاں اسی علاقے بیچارہ ڈالتا، ثواب ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ڈالتے تھے کفن کے ساتھ، اٹھا کے لے جائے دفنا دیتے. اور یہ بہت متاثر کرنے والی چیز ہے، معلوم آپ کو، کہ ویسا آپ دیکھتے لکڑیوں پہ انسان ڈالا ہوا، اٹھا کے لے جاؤ، ویسے ہی ہوتا تھا، دیکھ سکتے تھے آپ میت کو، اور اسی سے تو عبرت ملتی انسان کو. کیا بڑا آدمی تھا وہ، اس کی گاڑی کھڑی ہوئی، توڑوں کی گاڑی میں جاتا تھا، اٹھا کے لے گئے لوگ. اب جنازے کو بھی اتنا سجا دے رہے آپ کہ بس وہ تقوی، وہ ڈر، وہ سب آخرت یاد کرنے کا پورے جذبے ختم ہو جاتے. میت میں جا کے صرف شوشا ہی دکھتا پورا معاملہ، کھانے کو یہ بنا رہے، فلاں کر رہے، پھول اتنے ڈالے، چادر یہ لائے، فلاں یہ کرے، انہوں نے اٹھائے، بڑے بڑے لوگ آئے تھے، بڑے بڑے پولیٹیشین آئے تھے، یہ ہوا تھا، بس یہی سب چل رہی. معلوم راستہ بند ہوا تھا، ٹریفک جام کیے تھے. میت کا، آخرت کا، خود کا کہاں پارٹ کہاں ہے اس کے اندر، عبرت کا پورا عبرت کا پارٹ ختم، من ماننا چالو ماننا. ایک دم سادہ، آپ اٹھائے چارپائی پہ ڈالے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضروری نہیں جنازہ، آپ کسی کے پاس نہیں جنازہ انتظار کرتے بیچارے. میں نے یہاں تک دیکھا ایک گاؤں میں جنازہ نہیں، دوسرے گاؤں سے جنازہ لاتے انتظار کر کے بیچارے. چارپائی پہ ڈالو اٹھا، لیکن اب چارپائی کا مسئلہ ہے نا، میں نے پہلے بتا دیا آپ کا عقیدہ برا ہے نا. نہیں وہ چارپائی جس سے بیمار تھے بولے اس پہ سوئی تو لپٹ جاتے انہوں آ کے اپنے کو، وہی ان کی روح آ جاتی، اپنے کو موت جلدی آ جاتی جو چارپائی پہ سے. تو وہ تو مسئلہ ہے چارپائی کا، تو اس کو تو جلا دیتے، چادروں کو اٹھا کے پھینک دیتے، کپڑے پہنے ہوئے، مطلب کسی کو دو بھی مت بولے، بہت کنجوس تھے، ان کی روح یہیں گھوم رہی ہوں گی، بولے جس کو پہنتے ہو دیکھیں گی وہ کریں گی، تو پھینک دے رہے، جلا دے رہے. گھر میں بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہے، بچیوں کو تو کسی سامان کے پاس جانے نہیں دیتے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. تو کہاں سے ہم چارپائیوں پہ لے جائیں گے اپنے میت کو؟
समझ रहे हो। बहरहाल हमको ये चीज़ समझ में, सिंपल एक खटिया कुछ भी हो, अगर जनाजा है तो जनाजे में ले जाइए, और जनाजे को आप खुला ले जाइए, उसके ऊपर डालने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ जनाजा, उसको पार्टीशन भी होता है। और औरतों के लिए ऐसा जनाजा जिसको साइड से पार्टीशन हो प्रेफरेबल है, ज़रूरी नहीं है लेकिन प्रेफरेबल है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा जब हबशा में थी तब देखा था कि वो हबशी क्या करते थे, जब उनका कोई इंतकाल होता था तो औरतों के लिए वो उनका जो चारपाई होती थी जिस पे वो ले जाते थे उसको ऐसे लकड़ियाँ लगा देते थे। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा तरीका है। फिर उन्होंने वहाँ आके बोला कि अपन भी ऐसी अपनी औरतों को ले जाएंगे, तो औरतों को उसमें ले जाते थे जिसमें उठावा रहता था। क्यों ऐसा? ताकि उनकी साख्त ना दिखे। साख्त समझते ना, फीचर्स होते बॉडी के, अपेयरेंस होता है। जैसे अब हाथ है तो हाथ की साख्त समझ में आती है। अब जब मैयत लेट जाती है तो साख्त दिखती, तो उन्होंने पसंद किया कि वो अगर उठ जाए तो। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये चीज़ नहीं मालूम थी, उन्होंने कहा कि मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं ले जाना। फिर दिन में क्या होता, चारपाई भी ले गए तो भी आदमी की साख समझ में आती, क्योंकि रात का वक्त रहता, तो उन्होंने रात की। लेकिन ये अच्छा तरीका है। तो हमारे जनाजे उठे भी रहते, 1.5 फीट होता है उनको दोनों तरफ से, एक 1.5 तो इसमें औरत भी जा सकती है और मर्द भी जा सकता है विदाउट सिंग। उसको ऊपर कुछ डालने की जरूरत नहीं, आपको बांधने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसको दीवार होती है। सऊदी वगैरह में वो लोग बांधते हैं ताकि आदमी दिखता है और एक इबरत होती है कि इतना बड़ा बादशाह मर गया लेकिन ने उसको उठा के चार, मतलब खाली स्ट्रेचर के जैसा उठा के ले जा रहे हैं। कोई वो हिप और पम्प नहीं, जैसा बड़े बड़े सलातीन मरते तो पता नहीं सोने का संदूक और सोने की रेशम के कपड़े और पता नहीं वो संदल की लकड़ियाँ क्या क्या बनता, वो पता नहीं ताबूत कब से बनता उनका, कुछ नहीं, सिंपल ले गए, खबर खोदी, डाला और दफना दिया। हम इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।